معزز سامعین، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ 1447 اور نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 کی ہے۔ اللہ کے ہاں جو مہینے ہیں سال کے وہ 12 ہیں۔ یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے عزت و احترام والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ یعنی اگر گناہ ان مہینوں میں کرو گے تو اس کا وبال بھی ڈبل ہے، اس کا گناہ بھی بڑا ہے۔ اور مشرکین سے قتال کرو جیسے انہوں نے تم سے قتال کیا، اور جان لو فاعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو پیچھے کر دینا یہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ تو مشرکین مکہ وہ اپنی طرف سے مہینوں میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے۔ سال جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی ایک ہی موسم میں، خوشگوار موسم میں، کچھ حج کے یہ بیت اللہ کے گرد چکر لگانے کے حوالے سے اگر کچھ موسم منتخب کرنا چاہیں تو وہ 13 مہینوں کا 14 مہینوں کا سال کر دیتے تھے، اپنی طرف سے مہینوں کو بڑھا کے۔ اس دفعہ سال 14 مہینوں کا، اس دفعہ سال 13 مہینوں کا۔ اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، سال کو 12 مہینوں کا ہی بنایا، اور اس تقویم کا لحاظ جو ہے وہ قمری حساب سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، والذی جعل الشمس ضیاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ضیاء اور روشنی کے لیے سورج کو بنایا ہے۔ والقمر نورا، اور سورج اور چاند کو نور بنایا۔ وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ لتعلموا، اس کے بہت سارے فوائد کے ساتھ ایک فائدہ یہ ذکر کیا، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو معلوم کر سکو۔ اسلامی جتنی بھی عبادات ہیں تمام ادیان میں، اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی ان کا تعلق قمری مہینے کے ساتھ رہا ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ سال جیسے حج ذو الحجہ میں ہوتا ہے قمری حساب سے، ایک تو جہاں کوئی رہے اس کو چاند کے حساب سے معلوم کرنا بڑا آسان ہے۔ وہ طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے اس کی، پھر نئے سرے سے طلوع ہوتا ہے، تو اس حساب سے اس کو معلوم کرنا، مہینوں کا نیا مہینہ آنا، نیا چاند طلوع ہوا، نیا مہینہ شروع ہو گیا، ایک آسان ہے۔ دوسرا، اس میں عبادات موسم کے حوالے سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب حج ذو الحجہ میں کرتے ہیں، کبھی وہ اگر شمسی حساب سے ہو تو ایک ہی موسم میں رہے گا، قمری حساب سے کبھی وہ سردی میں آتا ہے، کبھی وہ گرمی میں آتا ہے، کبھی وہ درمیانے موسم کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح روزے ہیں تو اسلام کے دیگر جتنے بھی احکامات ہیں، اب روزہ چاند دیکھ کے رکھتے ہیں، چاند دیکھ کے افطار کرتے ہیں، ذو الحج کی 10 تاریخ ہے قربانی کرتے ہیں۔ اس طرح دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تعلق قمر کے ساتھ ہے، قمری تقویم اور حساب کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، جو اپنی طرف سے 13 کر لے، 14 کر لے، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ اور ان میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
4 مہینے کون سے حرمت والے ہیں؟ ذوالقعدہ جو گزر چکا، ذوالحج جو ابھی گزرا، اور یہ جو جاری ہے محرم، اور ایک رجب، یہ تینوں مہینے حرمت والے۔ منہا اربعۃ حرم۔ قرآن مجید نے یہاں پر صرف یہ فرمایا کہ 4 حرمت والے، اس کی توضیح، تفسیر اور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان فرمایا کہ یہ 4 کون کون سے حرمت والے۔ اب مشرکین یہاں بھی یہ کام کرتے تھے کہ لگاتار 3 مہینوں میں پابندی کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، لوٹ مار، لڑائی جھگڑے، تو وہ اپنی طرف سے ایک مہینے کو حلال قرار دیتے، اگلے کو حرام قرار دیتے، لوٹ مار کرتے، لڑائیاں جھگڑے، اپنی مرضی سے جس کو چاہتے حرمت والا بنا دیتے اور جس کو چاہتے اس کی حرمت سے اس کو حلال کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفر کے اندر زیادتی جو ہے، یہ مہینوں میں تاخیر اور تبدیلی، یہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ لیکن آج ہماری حالت ان سے بدتر ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب ذوالقعدہ گزرا ہے، کب ذوالحج گزرا ہے، حرمت کے حوالے سے۔ ہمارے لیے ربیع الثانی اور جمادی الاول بھی ویسا ہے جیسے رجب چلا جاتا ہے، جیسے رجب آیا کب ہے گیا کب ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم اس کی حرمت کا وہ لحاظ، وہ احترام، وہ پاس نہیں رکھتے۔ کبھی کہیں ایسا نہیں ہوا کسی نے کہا جی نہیں جو مرضی معاملات ہو جائیں جی ہم تمہارے ساتھ دست و گرمان ہونے کے لیے تیار نہیں، حرمت والا مہینہ ہے کچھ خیال کرو۔ صرف محرم کے پہلے 10 دن، اور وہ بھی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ عزت اور احترام والا ہے، وہ بھی وجہ سوگ ہے، یہ سوگ کی وجہ سے۔ تو جس طرح مشرکین کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کفر میں زیادتی ہے کہ ان مہینوں کو تبدیل کر دینا، حلت اور حرمت اپنی طرف سے منتخب کر لینا، یا مہینوں میں اضافہ اور زیادتی کر لینا، 13-14 کا بنا لینا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا اس سال خود بخود 10 ذوالحجہ کا، وہ ذوالحج کے مہینے کے اندر ہی حج آیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ ان الزمان قد استدار کہیاتہ، زمانہ گھوم گھما کے پھر آ کے آج اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4406 ہے۔ کیونکہ مشرکین کبھی کون سے مہینے میں حج کر لیتے، کبھی کون سے مہینے میں وہ طواف کرتے، اپنا جو عبادت کا ان کا طریقہ ہے، مہینے رد و بدل کرتے رہتے۔ تو جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ذوالحجہ میں کیا، تو آپ نے یہ اعلان فرمایا ان الزمان قد استدار کہیاتہ یوم خلق السماوات والارض، اب زمانہ گھوم گھما کے پھر آ کے، یعنی درمیان میں کچھ لوگوں نے رد و بدل کر کے آگے پیچھے کیا ہوا تھا، آج وہ گھوم گھما کے پھر آ کے اسی کیفیت میں آ گیا ہے جس کیفیت میں اللہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے وقت اس کو رکھا تھا۔ پھر آپ نے تفصیل بیان کی، السنۃ 12 شہرا، یہ مشرکین کے 13-14 نہیں، سال 12 مہینوں کا ہے۔ اور پھر 4 حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 پیدر پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور 1 رجب ہے۔ تو اس سال سے بعد اب حج پکا ذوالحج کے اندر ہی ہوتا ہے، اور سال کی گنتی اسی طرح تخلیق زمین و آسمان کے وقت سے جیسے تھی ویسے ہو گئی، اب اس میں رد و بدل کی گنجائش کسی کے بس میں نہ رہی۔ تو ان حرمت والے مہینوں میں سے وہ جو 4 مہینے حرمت والے، ایک مہینہ ہے محرم الحرام کا، یہ جو ابھی مہینہ شروع ہوا۔ اور یاد رکھیے صرف یہی نہیں ہے، اس سے پچھلے 2 بھی محرم احترام والے حرمت والے گزرے، ایک اس کے بعد بھی آئے گا، چاروں کی حرمت برابر۔ لیکن یہ جو محرم الحرام ہے یہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، منہا اربعۃ حرم میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ دوسرا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تاریخ کا مسئلہ چلا، تو تاریخ کے مسئلے پر مختلف آراء سامنے آئی کہ ہم اپنے سال کا آغاز کہاں سے کریں۔ پہلے تو یہ بات تھی، کسی نے کہا ولادت رسول سے، تو ولادت کا تو اتنا خاص تعین ہی نہیں تھا۔ کسی نے کہا بعثت نبوی سے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ایک رائے یہ تھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہجرت کی، جس سال ہجرت کی، اور ایک رائے آپ کی وفات کی تھی کہ آپ کی وفات سے اس کی ابتدا کی جائے، مختلف رائے تھی۔ اگر وفات سے کرتے تو وہ غم ہر وقت تازہ ہی رہتا، اس کا افسوس ہر وقت رہتا۔ بعثت اور ولادت کی تاریخ اتنی خاص وہ سامنے نہیں تھی، پیچھے بچی ایک ہجرت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کا آغاز کیا گیا۔ ابھی جو 1447 ہے یہ ہجری ہے، جو دوسرا یہ آپ نے 2024-25 یہ سن عیسوی مسلمانوں کا اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کا سال، نیا سال اب شروع ہوتا ہے، اس کا جو تقویم ہے وہ ہجری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے۔ پھر اب اس میں کون سے مہینے سے ابتدا کی جائے، پہلا مہینہ کون سا ہے؟ تو قدیم عربوں میں سال کا پہلا مہینہ محرم تھا۔ اس کی اور کئی حکمتیں بھی تھی، اہل علم نے ان کو بیان بھی کیا۔ ایک تو یہ حج سے واپسی کا مہینہ حرمت والا بھی ہے، اور بھی کئی اس کی وجوہات و خصوصیات ہیں۔ تو اس کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بالاتفاق قرار دے دیا گیا۔ سن کا آغاز ہجرت سے اور سال کا آغاز محرم الحرام سے، تو یہ اس کی فضیلت و فوقیت ہے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ تیسری اس کی فضیلت یہ ہے، حرمت والا بھی ہے، اسلامی سال کا آغاز بھی ہے، اور تشریفاً اس کے شرف اور فضل کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے ذریعے بولتے ہیں، اس کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کی، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے، حدیث نمبر 1163۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے فضیلت والے ہیں وہ کون سے مہینے کے ہیں؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے۔ تو اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ تو اللہ کا مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ شہر اللہ کیوں بولا گیا؟ سارے مہینے اللہ کے، ربیع الاول بھی اللہ کا، ثانی بھی اللہ کا، جمادی بھی اللہ کا، رمضان بھی اللہ کا، محرم کو شہر اللہ کیوں کہا گیا؟ تشریفاً، یہ بیان یدل علی شرفہ و فضلہ، اس کی فضیلت اور اس کے شرف پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ شارحین حدیث نے اس کا تذکرہ کیا۔ جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ، ساری اونٹنی اللہ کی مخلوق ہے، وہ ناقۃ اللہ، روح اللہ، کلیم اللہ، حبیب اللہ، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، ایسے ہی شہر اللہ۔ تو شہر اللہ کا تشریفاً جو شرف حاصل ہوا ہے، فضیلت حاصل ہوئی ہے، وہ محرم الحرام کے اس مہینے کو حاصل ہوئی۔ اور یہ محرم الحرام کی یہ جو فضیلت ہے یہ پہلے سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد اس کو یہ فضیلت ملی ہو، یہ پہلے سے فضل والا، شرف والا ہے۔ اس میں ایک دن آتا ہے یوم عاشورہ، جس کی انشاءاللہ تفصیل کا بھی بیان کریں گے، کہ جس کا روزہ ایک دن 10 محرم کا روزہ، اور یہ بڑا تاریخی دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، دیگر بہت ساری خصوصیات ہیں اس کی، انشاءاللہ کبھی بیان ہوگی۔ تو یہ عاشورہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر اس دن روزہ رکھا جائے۔ اور یہ واقعہ کربلا رونما ہونے سے بہت پہلے کی بات ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ یہ 10 محرم کے روزہ ہے۔ یہ ایک تاریخی دن ہے، وہ بھی اسی محرم الحرام کے مہینے میں آتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا تاریخی اسلامی پس منظر۔ اب ہم نے اس محرم کو جو حرمت والا تھا کس طرح موڑ لیا؟ اس سال کا آغاز ہی ہم نے خرافات و بدعات سے شروع کر دیا، اور اللہ کے اس حرمت والے مہینے کی جو شہر اللہ ہے اس کی حرمت کو بھی پامال کیا، اس کی اس تشریف کا اور اس شرف کا اور اس فضل کا بھی لحاظ نہ رکھا، اور اس میں بھی ہم نے بے شمار بدعات کو رائج کیا ہوا ہے۔ ان میں ایک چیز ہے نوحہ،
ہمارے ہاں نوحہ کیا جاتا ہے، وہ زیادہ تر محرم الحرام میں کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتلائی جاتی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اپنی جگہ پر اگر یہ بات دیکھی جائے تو یہ حادثہ بڑا المناک ہے کہ نواسہ رسول ہو، اہل بیت کا چشم و چراغ ہو، اور وہ شہید ہو جائے۔ واقعہ اگرچہ بڑا کربناک، المناک، دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا ہے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی، اور ان کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ شہادت کا واقعہ ہو اور اس کے بعد ہم نوحہ اور ماتم کریں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلائل اور بھی بہت سارے ہیں، صحیح بخاری کے معروف حدیث نمبر 1294، لیس منا من لطب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو شخص اپنا چہرہ اور گریبان چاک کرتا ہے، اپنا چہرہ پیٹتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، جاہلیت کی پکار پکار کے وویلا کرتا ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ لیس منا کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ ہمارے لیسا علی دیننا، وہ ہمارے دین پر نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو غم اور پریشانی آ جائے، کربناک المناک واقعہ رونما ہو جائے، اس پر ایسا نوحہ ماتم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہے، بلکہ اس سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق نوحے کو امور جاہلیت میں سے قرار دیا گیا ہے کہ جاہلیت کا کام ہے، اسلام کا نہیں۔ اور بھی بہت سارے اس پر دلائل ہیں یہ اس کے حرام ہونے پر۔ اور خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی میں کئی شہادتوں کے واقعات رونما ہوئے۔ کیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی ماتم اور نوحہ کیا؟ کوئی ایک حوالہ نہیں۔ یہ جو دن ہے محرم کے، اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائے، ذوالحجہ کے آخری ایام میں امیر المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مراد رسول تھے، دعاؤں میں مانگے گئے تھے، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ امت کے لیے بڑا سانحہ تھا کہ عمر بن خطاب جیسے حکمران سے وہ محروم ہوئی۔ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین یا اہل بیت اطہار میں سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی نوحہ یا ماتم کیا ہو؟ نہیں۔ اس سے پہلے بھی شہادتیں ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں شہادتیں ہوئی، آپ کی وفات کے بعد شہادتیں ہوئی، اہل بیت میں شہادتیں ہوئی، سید الشہداء امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، پہلے بھی بعد میں بھی۔ نہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں، نہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی نے نوحہ اور ماتم کیا۔ تو واقعہ اگرچہ بڑا المناک اور اس کو انشاءاللہ بیان بھی کریں گے کربلا کا، لیکن اس کا محرم میں یہ حادثاتی طور اور اتفاقی طور پہ آیا ہے۔ محرم کے فضائل پہلے کے موجود ہیں، اور عاشورہ ایک قدیم تاریخی دن ہے، وہ پہلے کا ہے، اور اس دن روزہ رکھنے کی تلقین ہمیں کی گئی۔ تو ہم ایک تو اس کو نوحے کا مہینہ بنا دیتے ہیں، سوگ کا مہینہ بنا دیتے ہیں۔ ہمارے اکثر لوگ، ان کے اندر یہ عام باتیں پھیلائی گئی ہیں، محرم میں شادی نہیں کرنی، ایسے ہی ہے کیا؟ کوئی کہیں نبی علیہ السلام نے منع کیا یا صحابہ کے دور میں ایسی کوئی بات آئی ہے اس لیے شادی نہیں کرنے کے محرم ہے؟ یہ فضیلت والا مہینہ تھا، احترام والا مہینہ تھا، اس کو ہم نے سوگ کا مہینہ قرار دے دیا۔ یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی بھی ہے تو اسلام میں سوگ کا تعلق، دو باتیں یاد رکھ لے، عورت کے ساتھ ہے۔ پہلی بات یہ کہ سوگ کا تعلق مرد کے ساتھ نہیں، عورت کے ساتھ ہے۔ مرد کبھی سوگ نہیں کرتا، بیوی مر جائے خامن سوگ میں بیٹھتا ہے، ماں مر جائے بیٹا سوگ کرے گا کہ زیب و زینت۔ سوگ کیا ہے؟ سوگ بھی سمجھ لے، سوگ کا معنی ماتھا پیٹنا نہیں، گریبان چاک کرنا نہیں، اونچی اونچی پکار کے جاہلیت کی پکارنا نہیں ہے، بین کرنا نہیں ہے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو سوگ میں ہے وہ
مہندی نہیں لگائے گی، زیب و زینت کی کوئی چیز اختیار نہیں کرے گی، خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی، سرما نہیں لگائے گی، حساب نہیں لگائے گی، مہندی نہیں لگائے گی، یہ سوگ۔ اور یہ سوگ کی لمٹ ہے۔ کیا لمٹ ہے؟ اگر کوئی اس کا فوت ہوا ہے 3 دن سے زیادہ اس کو اجازت نہیں ہے سوگ کرنے کی، 3 دن بعد وہ اپنی زیب و زینت اختیار کرے، سوگ میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اور اگر خاوند مر جاتا ہے 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی، جو اس کی عدت ہے۔ یہ 4 مہینے 10 دن وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، وہ سوگ میں ہے، اس کو سوگ کی اجازت ہے۔ لیکن مرد کے لیے تو سوگ 1 دن بھی نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہوئے تو کئی سال گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، ان کے لیے تو سوگ کسی طرح بھی بنتا نہیں۔ تکلیف اور دکھ دل میں ہو جانا الگ بات ہے۔ وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ہم سے زیادہ ہوا ہوگا۔ انہوں نے ان کو دیکھا تھا، ان کو سمجھا تھا، اپنے نانا جان سے ان کے فضائل و مناقب سنے تھے، ان کو ہم سے زیادہ تکلیف۔ لیکن جو معاملات ہم کرتے ہیں یہ معاملات انہوں نے نہیں کیے، اور ہمارے لیے بھی یہی تعلیم چھوڑیے کہ یہ معاملات ہم نے نہیں کیے۔ تو یہ سوگ کا مہینہ نہیں، یہ نوحے اور ماتم کا مہینہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں حرمت والے مہینے کی عزت اور احترام کا خیال رکھو، اس میں ایک اتنا بڑا کبیرہ گناہ سر انجام دیا جاتا ہے جس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک گناہ ہوتا ہے عام گناہ، ایک ایسا گناہ ہے جو ایمان کو کھوکھلا کر کے خراب کر دیتا ہے، وہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر تبرہ بازی سب سے زیادہ اس مہینے میں کی جاتی۔ واقعہ کربلا کو آڑ بنا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت، جنتی کہول کے سردار، عمر رسیدہ لوگوں کے سردار، سیدنا عمر بن خطاب جیسی عظیم شخصیت، سیدنا عثمان غنی جنہوں نے اپنا تن من دن اسلام کے لیے قربان کیا، ان جیسی عظیم شخصیت، اور دیگر صحابہ امہات المؤمنین، ان کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے۔ یہ تبرہ کسی طرح بھی جائز نہیں، یہ ایسا عمل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا تسبوا اصحابی، معروف حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3673، سنن نسائی میں اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، میرے صحابہ کی عزت و احترام کرو، تکریم کرو۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 2340 فضائل صحابہ احمد بن حنبل میں بھی حسن سند کے ساتھ موجود، من سب صحابی، جس نے میرے صحابی کو برا بلا کہا، گالی سے مراد سب سے مراد صرف وہ گندی گالی نہیں ہے، برا بلا کہنا، تان و تشریح کرنا، تبرہ بازی کرنا، ان کے بارے میں برے تاثرات پیش کرنا، برا لہجہ استعمال کرنا، ایسا قبیح ترین عمل ہے۔ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا اللہ کی، فرشتوں کی، سارے جہان کے لوگوں کی اس شخص کے اوپر لعنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے۔ جب مطلق صحابہ بولا جائے نا، اس میں اہل بیت بھی آتے ہیں، صحابہ بھی آتے ہیں۔ صحابی ہے ہی وہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اسی حالت ایمان میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ چاہے اہل بیت میں سے ہو چاہے غیر اہل بیت میں سے ہو، وہ صحابی ہے۔ تو جو بھی صحابی ہے اس کے اوپر تبرہ کرنا، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہو غیر اہل بیت میں سے ہو، لعنت کا موجب کرنے والا، یہ لعنت کو موجب کرنے والا یہ عمل اور سبب ہے۔ تو یہ گناہ اس میں بڑھ چڑھ کے کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم دفاع صحابہ کے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کے ساتھ فرامین اور امت کا جو موقف ہے سلف صالحین کا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ صحابہ سے محبت ایمان ہے، صحابہ سے محبت نہ ہو تو یہ ایمان کھوکھلا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، ان کو خود اللہ نے سلیکٹ کیا ہے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ، اور اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے جہاں اس کو سوگ کا مہینہ بنایا جاتا ہے وہاں اسپیشل کالا لباس پہنا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، جھوٹ بہت عام ہے۔ بعض لوگوں نے ایک روایت وہ پھیلائی ہوئی ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، ایسی کوئی حدیث نبی علیہ السلام کی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔
بعض لوگوں نے عجیب عجیب باتیں اس حوالے سے، اس کو رد کرنے کے حوالے سے کی ہوئی، اور بعض لوگوں نے اس کو شوق کا لباس قرار دیا ہوا ہے۔ دونوں میں افراط و تفریط۔ آپ جب چاہیں کالا لباس پہن سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں، لیکن ایک خاص طبقہ اگر نوحے کے لیے، ماتم کے لیے اس کو کالا بنا کے پہنتا ہے تو پھر عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ کی مشابہت ان کے ساتھ ہوگی۔ مشابہت سے بچنے کے لیے آپ کالے لباس سے بچیں گے، صرف انہی ایام میں جن ایام کو وہ شوق کا قرار دیتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں اس محرم الحرام میں ایک کام یہ ہوتا ہے کہ یہ شروع ہو جاتا ہے قبروں کا جو ہے نا وہ میلہ لگ جاتا ہے، قسم کا مرد و زن کا اختلاط اور رش ہوتا ہے۔ کوئی اوپر مٹھائیاں رکھ رہا ہے، کوئی پیسے رکھ رہا ہے، کوئی غلہ رکھ رہا ہے، اور قبروں کی اوپر جو ہے وہ دوبارہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، اس کے اوپر پھول کی پتیاں اور ہار پہنائے جا رہے ہیں، اور بہت کچھ کے محرم کا قبرستان جانے آنے کے ساتھ کوئی تعلق قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز بڑی عام ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، مطلق سی بات ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں آپ کو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ عبادات ساری میری اللہ کے لیے ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک اللہ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا؟ کم از کم ہر آدمی کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں جو شخص نماز کا ترجمہ نہیں جانتا وہ نماز سے غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں عبادت میں اپنی کیا کہہ رہا ہوں۔ اس سے بڑی بدبختی اور محرومی کی کوئی بات نہیں ہے جسے اپنی نماز کا نہیں پتہ۔ اور اگر آپ کو زیادہ لمبے چوڑے دلائل نہیں پتہ، قرآن و سنت کے دلائل کا نہیں پتہ، اور اختلافات آپ سمجھ کے وہ آڑ بھی بنا دیتے ہیں ہمارے لوگ، اختلافی مسئلہ ہے جی خیر ہے رہنے دو۔ نماز تو ہر بندہ پڑھتا ہے۔ آپ جب 2 سجدوں سے اٹھ کر آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اکثر آپ میں سے جانتے ہو گے، مفہوماً بتا دیں۔ میری جانی باتیں، میری قولی باتیں اور میری مالی باتیں کس کے لیے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری کس کے لیے ہیں؟ یہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام آیا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام آیا، تو یہ التحیات للہ ہی سمجھ لے۔ اگر باقی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، میرا مال بھی اگر نظر و نیاز بھی ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی۔ اگر میں پانی کی سبیل امام صاحب کے نام کی لگاؤں گا، 11ویں میں امام صاحب کے نام کی دوں گا، تو یہ کس کے نام کی ہو جائے گی؟ یہ التحیات میں ہم سچے؟ یہ طیبات ہمارا جو ہے وہ اللہ کے لیے جا رہا ہے یا کسی غیر کے لیے جا رہا ہے؟ غیر سے مراد اللہ کے علاوہ غیر اللہ۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا، یہ روایت اللہ کا کمال کرم دیکھیں آپ۔ صحیح مسلم کی جو روایت ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی اس پہ لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ اس کو روایت ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کروایا، اس کے راوی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں پھر پانی کی سبیلیں ہوں یا دیگر کچھ چیزیں بانٹی جاتی ہیں، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ یا کسی اور نام پہ جو ہے ان کو اس کی نظر کے نام دے کر، اکثر علاقوں کے اندر، شہروں میں تو پھر امن ہو گیا، اب اکثر دیہاتی علاقوں میں تو باقاعدہ نام لیا جاتا ہے کہ فلاں کی نظر ہے، یہ ہم تقسیم کر رہے ہیں، نیاز حسین ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آپ سنتے رہتے ہیں نیاز حسین، تو یہ غیر اللہ کے لیے جائز اور درست نہیں۔ پھر اس مہینے میں بناوٹی نمازیں، کتابوں کی کتابیں سیاہ کر دی، نہ کسی حدیث کا حوالہ، نہ کسی اور بات، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، کچھ بھی نہیں، جھوٹی من گڑت مجرب نام دے کے، یہ اشراق کا ٹائم یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، مغرب کے بعد محرم میں یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، محرم میں فلاں وظیفہ کرو تو بناوٹی وظائف، بناوٹی نمازیں، سب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایسی کوئی نماز محرم کے لیے خصوصی، ایسا کوئی وظیفہ محرم کے لیے خصوصی ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو وقت ختم ہو گیا ہے جو ہمارے ہاں رائج ہیں، لیکن ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اسلام جو یہ محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے،
اسلامی سال کے آغاز کو ہی آپ کم از کم کتاب و سنت کے مطابق کریں، بدعات و خرافات سے بچائیں، اس کی حرمت، احترام اور عزت کا خیال رکھیں۔ اور پھر جو ہمارے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں ایسے، کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمیں پرامن رہنا چاہیے، اشتعال انگیزی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایسے جلسوں میں، ایسے جلوسوں میں جہاں نوحہ ہو، ماتم ہو، سینہ کوبی ہو، زنجیر زنی ہو، وہاں پر آپ تماشائی بن کر بھی نہیں جا سکتے، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ اگر اللہ کی وہ جو جتنے لوگ اس میں ہوتے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ تماشائی ہو، ہاں ایک آدمی جا سکتا ہے جو وہاں کتاب و سنت کی تعلیم سے رہنمائی کر سکے، جو زبان خاموش کر کے وہاں رہنے والا وہاں نہیں ٹھہر سکتا، آپ وہاں جائیں نا۔ ہمارے اکثر لوگ ایسی محفلوں کی شرکت کر کے ان کو چار چاند لگاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روح سے، اور یہ قرون اولیٰ سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں ذکر کیا ہے، معز الدولہ نے محرم میں بازار کے اندر جتنے بھی نان بائی تھے نا تندور والے، ان کو بند کروا دیا۔ بازار بند کس نے سب سے پہلے کروایا؟ معز الدولہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، تابعین، تبع تابعین، دور حسین، امام جعفر صادق، کسی نے نہیں، معز الدولہ نے سب سے پہلے بغداد کے نان بائی بند کروا دیے، کوئی تندور والا نان بائی روٹیاں نہیں لگائے گا، اور بازار میں لکڑیاں کھڑی کر دی، اور ان لکڑیوں کے اوپر جو ہے نا وہ کپڑے ڈال دیے، ایسے ماڈل بنا دیے، اور بال کھول کے، پچھلے دنوں لوگوں نے بڑا تبصرہ کیا ہے عورتوں کے اوپر، جو وہ پتہ نہیں وہ ویڈیو سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی ہے، اس انداز سے عورتوں کے بال کھلے ہوئے ان کو بازاروں کے اندر جلوس کی شکل میں ڈال کے ان سے ماتم اور نوحہ کروایا، بال کھلوا کے، اور اس کی ابتدا کرنے والا کون تھا؟ معز الدولہ۔ اور کیا ہے؟ وَهَذَا أَوَّلُ يَوْمٍ نِيحَ عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ۔ تاریخ اسلام میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بغداد کی تاریخ کا یہ پہلا دن تھا جس میں یہ ماتمی جلوس نکلا۔ یہ دین ہو سکتا ہے ہمارے لیے قابل نقش قدم ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ چلیں؟ بغداد میں اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، ذرا آپ وہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اور یہ صرف امام ذہبی نے دیگر ابن خلدون نے، امام ابن کثیر نے، امام ابن جوزی نے، دیگر کئی مورخین نے اور ائمہ نے اس کو لکھا ہے کہ بغداد میں اس نے اس کی ابتدا کی۔ اس سے پہلے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں ایسی کوئی چیز جو ہے وہ رائج نہیں تھی۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے اوپر قائم رکھے، خاتمہ بالایمان کرے، اور جتنی بھی گمراہیاں ہیں اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ کرتے ہوئے صحیح کتاب و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ ایک سوال ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کون سے مہینے میں دی جاتی ہے؟ سب سے پہلی تو یہ کن لوگوں کو دی جائے تو وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف کا ذکر کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، فقیر، محتاج آدمی جس کے پاس کچھ نہیں، والمساکین، مسکین، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ تو ہے، ذریعہ آمدن تو ہے لیکن اس کے اخراجات کو پورا نہیں کرتا۔ فقیر اور مسکین میں یہ فرق ہے، فقیروں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو بھی دے سکتے۔ والعاملین علیہ، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے سرکاری لوگ ہیں ان کی تنخواہیں اس میں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، کسی کو جو نیا مسلمان ہے تالیف قلب کے لیے۔ وفی الرقاب، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے۔ والغارمین، کسی آدمی نے کسی کی ذمہ داری اٹھائی، اب اس پہ چٹی پڑ گئی، خام خواہ کی چٹی پڑ گئی، تو اس کی چٹی کو زکوٰۃ کے پیسوں سے حل کیا جا سکے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ سے مراد سب سے پہلے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد حج اور عمرہ بھی ہے، اور بعض اہل علم نے اس کو عام بھی رکھا ہے، تو بہرحال ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو ہے نا کہ کس مہینے میں دی جائے، جو مہینہ ہے وہ جب آپ کے پاس زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ نصاب کو پہنچنے والا، وہ اس کے بعد سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ ضروری ہے، چاہے وہ جس مہینے میں سال پورا ہو۔ بعض لوگ اپنی وہ ترتیب ہی ایسے کر لیتے ہیں، زکوٰۃ پہلے نکال کر، تاخیر تو جائز نہیں ہے، پہلے نکال کر اس کو رمضان میں کر لیتے ہیں تاکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن جو سال پورا ہو گیا زکوٰۃ فرض ہو گئی۔
کون سے لوگ روزہ قضا کر سکتے ہیں؟ کون سے لوگ روزہ قضا کر سکتے ہیں مطلب روزہ نہ رکھیں؟ مسافر ہے وہ روزہ نہ رکھے، اسی طرح حاملہ عورت ہے، اس طرح دودھ پلانے والی عورت ہے وہ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں روزہ رکھیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بعد میں فدیہ ہے، جیسے عمر رسیدہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، وہ فدیہ دے، حاملہ مرضیہ بھی فدیہ دے سکتا۔ یہ کہ ہمارے ایک دوست اور بھائی ہم سے ناراض ہیں، دعا کریں ہم سے راضی ہو جائیں، آپ تو ان کو خود معذرت کریں اور ان کو راضی کریں، اور یہ فرمان ان کو سنائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کسی صورت میں کہ وہ 3 دن سے زائد کسی کے ساتھ ناراضگی رکھے، 3 دن سے زائد قطع تعلقی اور ناراضگی رکھنا جائز نہیں۔ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم۔